جناب علی المرتضیٰ کی نسبت لے کر پیدا ہو گئے، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت لے کر پیدا ہو گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لے کر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مبارک نسبتوں کے ساتھ پیدا ہو گئے، جناب علی المرتضیٰ کی نسبت لے کر پیدا ہو گئے، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت لے کر پیدا ہو گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لے کر پیدا ہو گئے۔ ان تین نسبتوں سے جو فرد پیدا ہوا، جو شخصیت پیدا ہوئی، جو انسان پیدا ہوا، وہ عظمتوں کی معراج پر کھڑا ہوا جناب امام حسین ہے۔ بڑی مبارک نسبتیں لے کر جناب حسین پیدا ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ جس وقت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی دینے کی باری آتی ہے، کانوں میں اذان دینے کی باری آتی ہے، تو کوئی عام شخص نہیں آتا، عام پیر نہیں آتا، کوئی عام رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی نہیں آتا۔ جناب حسین کے کانوں میں اذان دینے کے لیے کون آ رہا ہے؟ فخر دو جہاں آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، سید الاولین والآخرین آ رہا ہے، تاجدار رسالت آ رہا ہے، تاجدار مدینہ آ رہا ہے، کالی کملی والا آ رہا ہے۔ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ اپنے شہزادے کے کانوں میں اذان دینے کے لیے آ رہا ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی عالم سے گھٹی لگوائیں گے، کسی رہبر و رہنما، پیشوا، مقتدی سے گھٹی لگوائیں گے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کے ہاتھوں سے گھٹی لگائی جاتی ہے بچہ اسی کے اوپر جاتا ہے، بچہ اسی طرح عالم بنتا ہے، اسی طرح پرہیزگار بنتا ہے، اسی طرح متقی بنتا ہے۔ ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں، اپنے شہزادے کو گھٹی لگانے کے لیے کانوں میں اذان دی جا رہی ہے۔ ایک کان کے اندر اذان دی جا رہی ہے، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جا رہی ہے۔ اذان دینے والے بھی رسول اللہ ہے، اقامت کہنے والے بھی رسول اللہ ہے، اور جس وقت گھٹی لگانے کی باری آتی ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی لگانے والے بھی جناب رسول اللہ ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی لگانے والے بھی جناب رسول اللہ ہے۔ اس بچے کی عظمت کے کیا کہنے جس کے مبارک منہ میں میرے پیغمبر کی انگلی جا رہی ہے، عظمتوں والی انگلی جا رہی ہے، رحمتوں والی انگلی جا رہی ہے، ہاں مبارک ہاتھ جا رہے ہیں۔ وہ مبارک ہاتھ اگر کھارے پانی میں چلے جائیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اگر پیغمبر اشارہ کر دے پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ مبارک ہاتھ پیغمبر انگلی کا اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ جس کو لگ جائے جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ مبارک ہاتھ گھٹی لگانے کے لیے جا رہے ہیں، گھٹی لگائی جا رہی ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی کے اوپر بس نہیں کی۔ یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ جو گھٹی جناب حسین کے حصے میں آئی ہے کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ نے صرف ہاتھوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت جناب حسین کے منہ میں ڈال دی ہے۔ اب میں کہنے میں حق بجانب ہوں، جو منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال رہا ہے وہ جناب محمد ہے، جو پیغمبر کی لسان نبوت کو چوس رہا ہے وہ جناب حسین ہے۔ ہاں جو کانوں میں اذان دے رہا ہے وہ جناب محمد ہے، جو اپنے مبارک کانوں سے پیغمبر کی لسان نبوت سے نکلنے والی آواز کو سن رہا ہے وہ جناب حسین ہے۔ ہاں جو منہ میں اپنی مبارک انگلی ڈال رہا ہے وہ جناب رسول اللہ ہے، جو پیغمبر کی انگلی کو چاٹ رہا ہے وہ جناب حسین ہے۔ اب جناب حسین چلنے پھرنے کے قابل ہے، کچھ بڑا ہو گیا ہے، جناب حسین کو چہروں کی شناسائی بھی ہے، جناب حسین کو رشتوں کی پہچان بھی ہے، جناب حسین کو اتنا بھی علم ہے کہ یہ میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، یہ میری ماما فاطمۃ الزہرا ہے، یہ میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम है। जनाब हुसैन को इतनी भी पहचान है, जनाब हुसैन अब गोद में आकर बैठ भी जाते हैं, गोद को पहचानते भी हैं, कंधे पर सवार भी हो जाते हैं, कंधे को पहचानते भी हैं, सीने पर खेल भी लेते हैं, सीने को पहचानते भी हैं। अब जो गोद में बिठाता है वो जनाब मोहम्मद है, जो बड़े आराम और सुकून से अपनी नाना की गोद में आके बैठ जाता है वो जनाब हुसैन है। मैं कुर्बान जाऊं, जो कंधों पर सवार होता है वो जनाब हुसैन है, जो कंधों पर उठाता है वो जनाब मोहम्मद है। हाँ, जो गोद में बिठलाता है वो जनाब मोहम्मद है, जो गोद में आकर आराम से बैठ जाता है वो जनाब हुसैन है, जो पुष्ट पर सवार करता है वो जनाब मोहम्मद है, जो पुष्ट पर सवार हो जाता है वो जनाब हुसैन है, जो अपने सीने पर खिलाता है वो जनाब मोहम्मद है, जो पैगंबर के सीने पर खेलता है वो जनाब हुसैन है। हाँ, जो अपने सीने से लगाता है वो जनाब मोहम्मद है, जो लपक कर पैगंबर के सीने से जाकर लग जाता है वो जनाब हुसैन है। हाँ, पैगंबर अपना सर मुबारक सजदे में डालते हैं, एक बच्चा आता है पुष्ट के ऊपर सवार हो जाता है, पैगंबर अपने सज्जे को लंबा कर देते हैं, पैगंबर का सजदा उसके लिए खिलौना बन जाता है। हाँ, जिसकी पुष्ट है वो जनाब मोहम्मद, जो पैगंबर की पुष्ट पर आकर सवार हो जाता है वो जनाब हुसैन है, जो पैगंबर की पुष्ट पर सवार हो जाता है वो जनाब हुसैन है, जो पैगंबर की नमाज को खिलौना बना देता है वो जनाब हुसैन है, जो पैगंबर के सजदों को खिलौना बना लेता है वो जनाब हुसैन है। जनाब हुसैन बड़ी अज़मतों के साथ पैदा हो गए। अब मैं एक और मंजर पेश करने लगा हूँ, ज़रा उस मंजर को भी सुनिएगा, कितना प्यारा मंजर है। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध पीते बच्चे हैं, माँ की गोद में बच्चा दूध पीता है, चेहरा किसका देखता है? अपनी माँ का। जनाब हुसैन अपनी माँ की गोद में और चेहरा देखते हैं उस खातून का जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, ये जन्नती औरतों की सरदार है। चेहरा देखते हैं उस अजीम खातून का जो खातून पैगंबर के पास चली जाए, पैगंबर खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं। चेहरा देखते हैं उस अजीम खातून का जो पैगंबर के साथ बैठ जाए, पैगंबर अपनी कमली बिछा देते हैं। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध पीते बच्चे हैं, अपनी माँ का चेहरा देख रहे हैं, और जिस वक़्त घर की चारपाई पर आते हैं तो चेहरा देखते हैं उस अलीउल मुर्तज़ा का जो हैदर कर्रार है, जो असदुल्लाह अल गालिब है, जो पैगंबर का जानिसार है, जो पैगंबर का वफ़ादार है, जो पैगंबर का गमखार है, जो पैगंबर का भाई है, जो पैगंबर का अपना है, जो पैगंबर का करीबी है, जो पैगंबर का रिश्तेदार है, जो बच्चों में सबसे पहले पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला है। हाँ, माँ की गोद है, चेहरा अपनी मामा का देख रहे हैं। घर के चारपाई पर आते हैं तो अपना चेहरा अपने बाबा का देख रहे हैं। घर के आंगन में जाते हैं तो चेहरा अपने नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का देख रहे हैं, चेहरा अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख रहे हैं। हाँ, सर तसव्वुर तो कीजिए, वो अजीम चेहरा, वो इतना दिलकश और दिलनशीन चेहरा, वो प्यारा चेहरा जिसको देखकर पैगंबर ने, जिसको देखकर सहाबा ने अपनी जानें लुटवा दी, वो अजीम चेहरा जिसको देखकर सहाबा ने अपने बच्चे यतीम करवा दिए, वो अजीम चेहरा जिसको देखकर पैगंबर ने जिसको देखकर सहाबा ने अपने घर बार लुटा दिए। हाँ, वो अजीम चेहरा जनाब हुसैन बार बार देख रहा है, जिस चेहरे का देखना भी इबादत है, जिसको तकना भी सवाब है। जनाब हुसैन बार बार उस चेहरे को देख रहे जिस चेहरे का तकना भी इबादत है। हाँ, जिसको देखने पर अजर मिलता है, जिसको देखने पर सवाब मिलता है, जिसको एक बार ईमान की हालत में देख लिया जाए, देखने वाले पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है। जनाब हुसैन बार बार उस चेहरे को देख रहे हैं जिस चेहरे के देखने के ऊपर अजर मिलता है, देखने के ऊपर इबादत का सवाब मिलता है, देखने के ऊपर हाँ
बड़ी बड़ी निस्बतें मिलती हैं। कोई एक बार देख ले ईमान की हालत में वो सहाबी बन जाता है, एक बार देख ले ईमान की हालत में उसे उलाइका हुमुर राशिदून का तमगा मिल जाता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून का तमगा मिल जाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू का तमगा मिल जाता है। अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है, जन्नत उनके लिए वाजिब हो जाती है, जहन्नम उनके लिए हराम हो जाती है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फजल मिल जाता है, अल्लाह का करम मिल जाता है, अल्लाह की रज़ा मिल जाती है, अल्लाह की खुशनुदी मिल जाती है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, नमाज़ों की लज्जत मिल जाती है, सजदों की हलावत मिल जाती है। आहा वो अजीम चेहरा जिसको एक बार देख लिया जाए, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, उनके तज़किरे तौरात में हो जाते हैं, उनके तज़किरे इंजील में हो जाते हैं। आहा वो अजीम चेहरा जिसको एक मरतबा ईमान की हालत में देख लिया जाए, तमगे ही तमगे मिल जाते हैं। अब लोग पूछते हैं कि हुसैन की अज़मत क्या है, मैं बतलाने लगा हूँ, हुसैन की यही तो अज़मत है, हुसैन की यही तो रिफ़त है, हुसैन की यही तो बुलंदी है, हुसैन की यही तो शान और शौकत है, हुसैन का यही तो मकाम और मर्तबा है कि जिस चेहरे को एक बार देखो जन्नत वाजिब हो जाती है। जनाब हुसैन ने 7 साल ज़िंदगी में एक मर्तबा नहीं बार बार उस चेहरे की ज़ियारत की है, एक मर्तबा नहीं बार बार उस चेहरे की ज़ियारत की। मैं कुर्बान जाऊँ जनाब हुसैन की किस्मत पर। जनाब हुसैन ने बार बार उस चेहरे को देखा है जिसको कोई ईमान की हालत में देख ले सहाबी बन जाता है। अगर अबू बकर देख ले तो वो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, अगर उमर देख ले तो वो फारूक आज़म बन जाता है, अगर उस्मान देख ले तो वो गनी बन जाता है, अगर अली देख ले तो हैदर कर्रार असदुल्ला अल गालिब बन जाता है, अगर कोई आम शख्स देख ले वो सहाबी बन जाता है। हाँ उस चेहरे को जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार नहीं बार बार देखा है। आज ज़रा हम अपने आप को देख ले, 14 सदियाँ बीत चुकी हैं, आज हमें तड़प है, आज हम अकेले में बैठकर अल्लाह के हुजूर आँखों से आंसू भी बहा लेते हैं। ऐ अल्लाह हमें तूने रसूलुल्लाह का चेहरा नहीं दिखाया, हमारी किस्मत ऐसी थी, हम उस ज़माने में पैदा किए जाने के काबिल नहीं थे, हम इस ज़माने में पैदा हो गए। ऐ अल्लाह तूने चेहरा नहीं दिखाया, उस अजीम शख्स का मदीना तो दिखा दे, उसका शहर तो दिखा दे, वहाँ की महकी महकी फ़िज़ाएँ तो दिखा दे, वहाँ के दरो दीवार तो दिखा दे, वहाँ का सब्ज़ गुंबद और मीनार तो दिखा दे, वहाँ की सुनहरी जालियाँ तो दिखा दे। आज हमारे अंदर तड़प पैदा होती है, आज हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है। जनाब हुसैन की किस्मत के क्या कहने, उसने सिर्फ़ वो शहर नहीं देखा, उसने वो सिर्फ़ मदीना नहीं देखा, उसने सिर्फ़ वो रोज़ा नहीं देखा, उसने सिर्फ वो जालियाँ नहीं देखी, बल्कि उस रोज़े का मकीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है, उसके मकीन को देखा है। 7 साल ज़िंदगी गुजारी है जनाब हुसैन ने जनाब रसूलुल्लाह के साथ। आज की निशस्त में मेरी कोशिश ये थी कि मैं वो 7 साल ज़िंदगी आपके सामने पेश करूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि जनाब हुसैन की 57 साल ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश करूँ। जनाब हुसैन ने ज़िंदगी कहाँ कहाँ किस किस के साथ और कैसे कैसे गुजारी है, जनाब हुसैन के रिश्ते क्या हैं, जनाब हुसैन के नाते क्या हैं, जनाब हुसैन का मोहब्बत का ताल्लुक़ कहाँ पर है, प्यार का ताल्लुक़ कहाँ पर है, अक़ीदत का ताल्लुक़ कहाँ पर है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ने चाहा तो बयान होंगी। मैं अब अगली बात करने लगा हूँ। 7 साल ज़िंदगी में एक मरतबा नहीं, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब रसूलुल्लाह ने जनाब हुसैन को उठाया है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब हुसैन को सीने से लगाया है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अपने कंधों पर सवार किया है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अपने सीने पर खिलाया है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अपनी पोस्ट पर सवार किया है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब हुसैन को चूमा है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब हुसैन के बोसे लिए हैं। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब रसूलुल्लाह ने अपने लब हुसैन की पिशानी पर रखे हैं। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब रसूलुल्लाह ने अपने लब जनाब हुसैन के रुखसारों पर रखे हैं। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जनाब रसूलुल्लाह ने अपने लब जनाब हुसैन के
لبوں پر رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جناب رسول اللہ نے اپنے لب جناب حسین کی آنکھوں پر رکھے ہیں۔ آہاں جناب حسین کو پیار دیا ہے، جناب حسین کو محبتیں دی ہے، جناب حسین کو الفتیں دی ہیں، جناب حسین کو عقیدت دی ہے، جناب حسین کو بہت سارا پیار دیا ہے، جناب حسین کو اپنا کندھا دیا ہے، جناب حسین کو اپنی پشت دی ہے، جناب حسین کو اپنا سینہ دیا ہے، جناب حسین کو اپنا ہاتھ دیا ہے، جناب حسین کو اپنی انگلی پکڑائی ہے، جناب حسین کو اپنے لب دیے ہیں، جناب حسین کو اپنا سب کچھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی گود میں بیٹھنے کا لطف اٹھایا ہے، کندھے پر سواری کا لطف اٹھایا ہے، پشت پر بیٹھنے کا لطف اٹھایا ہے، جسم کے ساتھ مس ہونے کا لطف اٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں بار بار اس کا لطف اٹھایا ہے، اس کا مزہ محسوس کیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین کی اپنے ہاتھوں سے تربیت فرمائی ہے، جناب حسین کی پرورش فرمائی ہے، جناب حسین کو چلنا سکھایا ہے، جناب حسین کو اٹھنا سکھایا ہے، جناب حسین کو بیٹھنا سکھایا ہے، جناب حسین کو پڑھنا سکھایا ہے، جناب حسین کو مسجد دکھائی ہے، جناب حسین کو اذان سکھلائی ہے، جناب حسین کو اقامت سکھلائی ہے، جناب حسین کو نمازیں سکھلائی ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جناب رسول اللہ جناب حسین کو مسجد کی طرف لے کر گئے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کر لے کر گئے ہیں۔ ہاں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آج ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے وہ بولنے لگتا ہے، توتلی زبان ہوتی ہے، وہ لفظ اچھے طریقے سے بول نہیں سکتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، میرا بچہ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، ہم اللہ کا لفظ سکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کلمہ سکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا حسین کی عظمت تو دیکھیے، جس وقت وہ بولنے لگتا ہے اسے اذان سکھانے والا کوئی نہیں، اسے کلمہ سکھانے والا اور کوئی نہیں، معلم انسانیت جناب رسول اللہ ہے، اسے کلمہ سکھلانے والا کوئی اور نہیں ہے، معلم انسانیت جناب رسول اللہ ہے۔ جناب حسین کو کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اللہ کا لفظ بھی بولنا سکھا رہے ہیں، اذانیں بھی سکھا رہے ہیں، اقامت بھی سکھا رہے ہیں، مسجد میں بھی جانا سکھا رہے ہیں، مسجد کا راستہ بھی دکھا رہے ہیں، مسجد کی صفوں میں جا کر ٹھہرنا بھی سکھا رہے ہیں، نماز پڑھنا بھی سکھا رہے ہیں، کھانا کھانے کی تربیت بھی پیغمبر کے ہاتھوں سے جناب حسین کو مل رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دونوں شہزادے پیغمبر کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اب بچے جو ہوئے ان کے ہاتھ پورے پیالے میں گھوم رہے تھے، کبھی اس طرف ہاتھ جا رہا ہے، کبھی اس طرف ہاتھ جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا، میرے بیٹو بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، ہاتھ دھو کر کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ آج ہم تلک پیغمبر کی یہ محبوب ادائیں پہنچی ہیں، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے پیغمبر کے شہزادوں کا۔ آج ہم تک یہ ادب پہنچا ہے، صدقہ ہے پیغمبر کے شہزادوں کا۔ آج ہم تک پیغمبر کی حسن معاشرت پہنچی ہے، صدقہ ہے پیغمبر کے شہزادوں کا۔ سب سے پہلے پیغمبر نے اپنے شہزادوں کو سکھلایا کھانا کیسے کھانا ہے، لقمہ کیسے توڑنا ہے۔ پیغمبر نے بسم اللہ پڑھنا سکھایا، ہاتھ دھونا سکھایا، اپنے سامنے سے کھانا سکھایا، اذان کے کلمات سکھائے، اقامت کے کلمات سکھائے، نماز پڑھنا سکھایا، آخری صورتیں سکھائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر۔ کوشش کرتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ ہمارے بچے سجدے ہیں، سنورتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، سجدے ہیں، سنورتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں۔ ہم بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتے ہیں، سینے سے لگا کر لے کے جاتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جون سی سواری ہو اس سواری پر بٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ غریب ہے تو سائیکل پر بٹھا کر لے کے جائے گا، اگر متوسط ہے
تو وہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے کے جائے گا، اگر اس کے پاس زیادہ سہولت ہے تو وہ گاڑی میں بٹھا کر لے کر جائے گا۔ اب ذرا تصور کیجئے، پیغمبر کے شہزادے بھی سجا کرتے تھے، پیغمبر کے شہزادے بھی سنورا کرتے تھے، پیغمبر کے شہزادے بھی اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ اب پیغمبر بھی انہیں انگلی سے پکڑ کر لے کے جایا کرتے تھے، سینے سے کے ساتھ لگا کر لے کر جایا کرتے تھے، کندھے پر اٹھا کر لے کر جایا کرتے تھے۔ ہاں اس وقت کوئی سواری نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت کوئی مرسڈیز گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت کوئی عالی شان گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں لیکن شہزادے تھے، شہزادے اچھی گاڑی کے اوپر سواری کرتے ہیں، اچھی سواری کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ جس وقت شہزادوں کو سواری کی ضرورت ہوتی تھی، پیغمبر اپنے کندھے پیش فرما دیا کرتے تھے، پیغمبر اپنے کندھے پیش فرما دیا کرتے تھے، اپنے شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے، عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عجیب منظر ہے، جناب حسین کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول سواری تو بڑی بہترین ہے۔ جناب رسول اللہ نے جواب دیا کہ سواری بہترین ہے تو سوار بھی تو بہترین ہے۔ اگر سواری عظمت والی ہے تو دیکھتے نہیں ہو، سوار بھی تو عظمت والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر بٹھا کر بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے، جمعہ کے لیے لایا کرتے تھے، عیدین کے لیے لایا کرتے تھے، نمازوں کے لیے لایا کرتے تھے، سینے کے ساتھ لگا کر بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے، انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لایا کرتے تھے۔ ہاں آج بھی اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ دکھانا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ بچوں کو کلمہ سکھانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اذان سکھلانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اقامت سکھلانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، آخری صورتیں سکھلانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، معوذتین سکھلانا پیغمبر کی سنت ہے، کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے الفاظ سکھلانا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہاں مسجد میں جا کر مسجد کے اندر بچوں کو بٹھلانا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، صف میں ٹھہرانا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، نماز کے آداب سے واقف کرنا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ پیغمبر کی ان محبوب اداؤں کو پورا کرتے رہا کریں۔ اگلی بات، ہمارے ہم بچے پیدا ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی طرف سے صدقہ پیش کریں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہے کہ سیر کا صدقہ، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بچوں کے سروں کا صدقہ پیش کرتے ہیں، عقیقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بچوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ ہاں والد کوشش کرتا ہے کہ میں عقیقہ کروں، والدہ کوشش کرتی ہے میں عقیقہ کروں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شہزادے پیدا ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے۔ اب کوشش تو جناب علی کو کرنی چاہیے تھی، جناب فاطمہ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے عجیب بات پڑھی ہے کہ بچے فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوئے، عقیقہ کرنے والے جناب رسول اللہ ہیں۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے دو میڈے عقیقے میں ذبح فرمائے۔ ہمارے ہاں بچے بڑے ہونے لگے تو بچوں پر شیاطین اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کیا ہو جاتے ہیں؟ اثر انداز ہو جاتے ہیں، بچے مرجھانے لگتے ہیں۔ اب ہم بچوں کو پیر فقیر کے پاس لے کر جاتے ہیں، دم کرانے لے کر جاتے ہیں، اپنے رہبر و رہنما پیشوا مقتدیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ میرا بچہ مرجھا رہا ہے، شیطان اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، دم کر دو میرے بچے کو، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں شیاطین جناب حسن اور حسین پر بھی اثر انداز ہوا کرتے تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو کسی عام پیر فقیر کے پاس نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے پیر جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جایا کرتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے، جناب ابن عباس کی روایت، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن اور جناب حسین پر آخری صورت معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ میرے بچوں پر شیاطین اثر انداز نہ ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔
اب میں ایک اور جیسے پیغمبر کہتے گئے اللہ ویسے بناتا چلا گیا۔ اب میں اگلی بات جو کرنے لگا ہوں، بات تو جناب حسن اور حسین کی چل رہی تھی، یہ درمیان میں بات آ گئی۔ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جب یہ حسن و جمال کا مرکز، یہ حسن و جمال کا منبع، یہ حسن و جمال کا محور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ پیغمبر کا حسن و جمال کیسا تھا، پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا، پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھی، پیغمبر کے لب کیسے تھے، پیغمبر کے دانت کیسے تھے، پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی، پیغمبر کا سینہ کیسا تھا، پیغمبر کے ہاتھ کیسے تھے، پیغمبر کے بازو کیسے تھے، پیغمبر کے پاؤں کیسے تھے، پیغمبر کا جسم کیسا تھا۔ بعد میں آنے والے لوگ جب صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے تو صحابہ کرام جواب کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے کہ اگر تم نے ہمارے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، ہمارے پیغمبر کے چہرے کی رانائی کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے چہرے کے کمال کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی زلف کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی داڑھی کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی مبارک ناک کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے مبارک ہونٹوں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے مبارک دانتوں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے سینے کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے بازوؤں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے پاؤں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کی پٹھلیوں کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے مکمل جسم کو دیکھنا ہے۔ کہیں اور نہ جاؤ، حسن اور حسین کو اکٹھا کھڑا کر دو، یہ دونوں شہزادے اگر اکٹھے کھڑے ہو جائے تو ہمارے پیغمبر کی تصویر بن جاتی ہے۔ یہ دونوں شہزادے اگر اکٹھے کھڑے ہو جائیں پیغمبر کی تصویر بن جاتی ہے، پیغمبر کا چہرہ ان میں دکھتا ہے، پیغمبر کی زلف ان میں دکھتی ہے، پیغمبر کے چہرے کا حسن و جمال ان میں دکھتا ہے، پیغمبر کے چہرے کی رانائی ان میں دکھتی ہے۔ ناک ویسا ہے جیسے پیغمبر کا، ہونٹ ویسے ہیں جیسے پیغمبر کے، رخسار ویسے ہیں جیسے پیغمبر کے، زلف ویسی ہے جیسے پیغمبر کی، چال ویسی ہے جیسے پیغمبر کی، اٹھک بیٹھک ویسی ہے جیسے پیغمبر کی، چلنا پھرنا ویسا ہے جیسے پیغمبر کا، قدم ویسے اٹھاتے ہیں جیسے پیغمبر اٹھاتے ہیں، چلتے ویسے ہیں جیسے پیغمبر چلتے ہیں۔ ادھر پیغمبر کا حلیہ پڑھتے چلے جاؤ، ادھر سے حسن اور حسین کو دیکھتے چلے جاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الراس الى الصدر، جس نے سر سے لے کر سینے تک اگر پیغمبر کو دیکھنا ہو وہ جناب حسن کو دیکھ لے۔ والحسین اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، جس نے سینے سے لے کر قدموں تک پیغمبر کو دیکھنا ہو وہ جناب حسین کو دیکھ لے۔ اگلی بات پیش کرنے لگا، جناب صفیہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح کے وقت باہر نکلے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ میخۃ مرحل من شعر اسود، آپ کے اوپر چادر تھی سیاہ بالوں سے بنی ہوئی، کجاوے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ثم جاء الحسن فادخلہ، جناب حسن تشریف لائے، پیغمبر نے اس چادر میں داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر جناب حسین تشریف لائے، پیغمبر کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر جناب فاطمہ تشریف لائیں، پیغمبر نے ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر جناب علی تشریف لائے، پیغمبر نے ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ اب جب یہ سب چادر کے نیچے آ گئے، پیغمبر نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہے اے اہل بیت کہ اللہ تم سے ہر طرح کی آلودگیوں کو دور کر کے اللہ تمہیں پاکیزہ بنا دے، اللہ تمہیں کامل طہارت سے نواز دے۔ آج ہمیں اپنے ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، پیار اور محبت کا انداز ہوتا ہے۔ بوڑھی مائیں
انداز میں محبت کا اظہار کرتی ہیں، باپ اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے، والدہ اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتی ہے، اور مقصد سب کا یہی ہوتا ہے ہمارے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہی منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں دیکھیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر سوال کیا۔ اب سوال پر ذرا غور کرنا، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہے؟ فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ نہیں پوچھا فاطمہ آپ کے بچے کہاں ہیں، علی کے بچے کہاں ہیں، فرمایا نانا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا فرمانے لگی اللہ کے رسول وہ اپنے بابا علی المرتضیٰ کے ساتھ باہر کھیلنے گئے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتاؤ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کر لینی چاہیے تھی یا نہیں؟ سیدہ نے بتلا دیا کہ اکیلے کہیں پر باہر نہیں گئے، اپنے بابا جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ گئے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ کی تڑپ دیکھیے، محبت دیکھیے، عقیدت دیکھیے، پیار کا جذبہ دیکھیے، احساس دیکھیے اپنے پیاروں کا۔ جناب رسول اللہ اپنے صاحبزادوں کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل پڑے۔ اب کبھی رسول اللہ ادھر جاتے ہیں اپنے شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں اپنے شہزادوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کونے میں دیکھتے ہیں، کبھی اس کونے میں دیکھتے ہیں، کبھی اس باغیچے میں دیکھتے ہیں، کبھی اس باغیچے میں دیکھتے ہیں۔ دیکھا کہ پانی پینے کی جگہ جناب حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں، ان کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں اور جناب علی المرتضیٰ وہیں پر تشریف فرما ہے۔ اب بچے کھیل رہے ہیں، اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اب فکر کرنے کی بات بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ میرے بیٹے کھیل رہے ہیں اور اپنے بابا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے، محبت دیکھیے۔ میں نے جس وقت یہ واقعہ پڑھا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ یہ محبت کا عروج کہہ سکتے ہیں، محبت کا کمال کہہ سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو خطاب کر کے فرمایا یا علی الا تقلب ابنی قبل الحر، گرمی شروع ہونے سے پہلے میرے بچوں کو گھر میں لے جانا، کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ گرمی شروع ہونے سے پہلے یہاں سے واپس لے جانا، گھر میں لے جانا، میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے کہ اگر حسن و حسین کو گرمی لگی، تکلیف پہنچی تو مجھ محمد کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ جناب رسول اللہ کا پیار ہے۔ بقیہ باتیں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 57 سالہ زندگی آپ کے سامنے بیان